السلام علیکم محترم ناظرین. بچے کو ٹیوشن پر چھوڑ کر واپس گھر جا رہے تھے تو بیگم نے ایک ڈپارٹمنٹل سٹور پر رکنے کو کہا. میرے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ساتھ جیب کی غربت بھی ہچکولے لینے لگی. وجہ پوچھنے پر بیگم نے بتایا کہ آلو خریدنے ہیں. میں نے شکوک و شبہات کے بیچوں بیچ بائک پارکنگ میں کھڑی کی اور بیگم کو لے کر سٹور میں داخل ہو گیا. بیگم سیدھی کاسمیٹک اور جیولری والی سائڈ کی طرف لپکی. کافی دیر تک جیولری اور دوسری اشیاء دیکھتی رہی. وہاں سے کراکری والے پورشن میں چل دی. میں بھی مجنوں کی طرح پیچھے ہو لیا. کچھ دیر شیشے اور پلاسٹک کی کراکری اٹھا اٹھا کر دیکھتی رہی. بیگم کی حسرت بھری نگاہوں اور والہانہ انداز سے مجھے لگا کہ آج لمبا خرچہ ہونے والا ہے. میں نے دل ہی دل میں پارکنگ میں کھڑی اپنی پرانی بائک کی قیمت لگائی تو 20-22 ہزار سے زیادہ ملتے نظر نہ آئے. رکشے کا کرایہ جیب میں رکھ کر بھی خریداری کرنے پر وہ سب کچھ نہیں ملنے والا تھا جو بیگم دیکھ رہی تھی. میرے اندر درد کی ایک لہر ابھری اور سوچ آئی کہ لوئر مڈل کلاس کی خواتین کتنی حسرتیں دل میں دبا کر زندگی جھیلتی ہیں، لیکن غریب اور مجبور خاوند تو صرف دعائیں ہی کر سکتا ہے. چنانچہ میں نے اب دعاؤں پر زور دیا اور بیگم کے دل کے نرم ہونے کی دعائیں کرنے لگا. شاید قبولیت کی گھڑی تھی. بیگم وہاں سے واپس پلٹی اور سبزی والے علاقے کی طرف چل دی. جاتے جاتے ہینڈ بیگز، پرفیومز اور دیگر چیزوں کے قریب رک رک کر دیکھتی رہی. آخر کار اس نے 1 کلو آلو خرید ہی لیے تو میں نے سکون کا سانس لیا. میں نے کاؤنٹر پر پیسے ادا کیے اور ہم باہر آ گئے. بائک پر بیٹھتے ہوئے میں نے پوچھا، بیگم لینے تو تم نے صرف 1 کلو آلو تھے اور دیکھ پورا سٹور آئی ہو. بیگم کہنے لگی، راشد، بات یہ ہے کہ جب قسمت میں آلو لکھے ہوں تو بندہ لگژری آئٹمز دیکھ کر ہی خوش ہو لیتا ہے. بات تو بیگم کی سچ ہی تھی، لیکن میں بھی کیا کر سکتا تھا. راستے میں ایک بڑا شادی ہال پڑتا تھا. وہاں پہنچے تو سڑک پر کافی رش تھا. شاید ابھی ابھی بارات پہنچی تھی اور گاڑیوں میں سے گویا سجی سوری پریاں نکل نکل کر شادی ہال کے اندر جا رہی تھی. میں نے بائک ایک طرف روک دی اور اللہ کی بنائی ہوئی حسین و جمیل مخلوق کو ان حماق سے دیکھنے لگا. بیگم نے کچھ دیر تو صبر کیا، پھر بولی، اب چلیں گے بھی یا دلہن کو ودا کر کے ہی جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے جواب دیا، بیگم، اصل میں تمہاری بات یاد آ گئی تھی. تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا. کہنے لگی، کون سی بات یاد آ گئی اب؟ میں نے جواب دیا، وہی جو تم نے کہا تھا کہ جب قسمت میں آلو لکھے ہوں تو بندہ لگژری آئٹم دیکھ کر ہی خوش ہو لیتا ہے. میری بات سنتے ہی بیگم کا ضبط جواب دے گیا اور گھر پہنچنے تک آلو کی بھجیا تقریباً تیار ہو چکی تھی. جب میں نے ڈاکٹری کا امتحان پاس کر کے سرکاری ہسپتال میں بطور جونیئر ڈاکٹر تعینات ہوا تو ایک 67 سالہ بزرگ مریض کو پیشاب کی مصنوعی نالی لگانے میں مصروف تھا، بلکہ تقریباً لگا ہی چکا تھا کہ بابا جی نہایت مشفقانہ انداز میں بولے، پتر، جے تو کچھ پڑھ لکھ جاندہ تے ایہو جے کام تے نہ کرنے پیندے. ایک سردارنی اپنے شوہر کی لاش پر کچھ یوں بیان کر رہی تھی، وے تو اوتھے ٹور گیا جتھے دیوا نہ بتی، وے تو اوتھے ٹور گیا جتھے بجلی نہ پانی، وے تو اوتھے ٹور گیا جتھے آٹا نہ روٹی. پاس بیٹھا سردار کا بیٹا بولا، اماں، کدھرے ابا پاکستان تے نہیں ٹور گیا؟ ایک فقیر کی لاٹری نکل آئی. دوسرے فقیر نے پوچھا، تم اتنے پیسوں کا کیا کرو گے؟ پہلا فقیر بولا، ایک بڑی مسجد بنواؤں گا اور اس کے باہر میں اکیلا بیٹھ کر بھیک مانگا کروں گا.
امتحان ہال میں ایک لڑکے کو پریشان دیکھ کر استاد نے لڑکے سے پوچھا، کیا سوال بہت مشکل ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، جی نہیں۔ استاد نے پوچھا، تو پھر چپ چاپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ لڑکا بولا، جناب میں سوچ رہا ہوں کہ اس سوال کا جواب میری کون سی جیب میں ہے؟ پٹھان مٹھائی والے سے بولا، یارا تم کتنے سال سے جلیبیاں بنا رہے ہو؟ مٹھائی والے نے جواب دیا، 20 سال سے۔ پٹھان بولا، بہت افسوس کی بات ہے، تم سے اب تک سیدھا جلیبی نہیں بنائی گئی، لعنت ہو تم پر۔ سائنس کہتی ہے پانی ابالنے سے جراثیم مر جاتے ہیں، لیکن جراثیم کی لاشیں تو پانی میں ہی رہ جاتی ہیں۔ اسٹوپڈ سائنس۔ اف یہ انگریز الف بے پے کو اے ٹو زی کہتے ہیں، ہم ان کو پاگل اور وہ ہمیں میڈ کہتے ہیں۔ جیتی جاگتی امی کو ممی اور باپ کو ڈیڈ کہتے ہیں، اور تو اور سمندر کے کنارے کو بیچ کہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے مریض کی بیوی کو تھوڑا الگ کر کے کہا، آپ کے شوہر ٹھیک ہو سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ انہیں کوئی ٹینشن نہ دیں، ان کا خیال رکھیں اور ان کی دل و جان سے خدمت کریں۔ بیوی واپس آئی تو مریض شوہر نے پوچھا، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ بیوی نے بیزاری سے کہا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ میری منگیتر زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، ایک دن فون پہ مجھے کہنے لگی، یہ پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ میں نے بہت سمجھایا لیکن وہ سمجھی نہیں، تو میں نے آسان کر کے یوں سمجھایا کہ دیکھو جب ہماری شادی ہو جائے گی تو میں کام پر ہوں گا، جب گھر آنے کا وقت ہوگا تو تم میرے لیے تیار ہوگی، لپسٹک لگاؤ گی، کھانا بناؤ گی، میرے کپڑے استری کرو گی، میرے سارے کام کرو گی، تو اسے پروٹوکول کہتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے ایک تاریخی جملہ بولا اور فون بند کر دیا۔ خواب تو نہیں دیکھ رہے آپ؟ ایک آدمی بینک میں گیا اور وہاں پر 5000 کا نوٹ کیشیئر کو دے کر کہا، یہ میرے اکاؤنٹ میں جمع کر دو۔ کیشیئر نے جب نوٹ دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو جعلی نوٹ ہے۔ تو آگے سے آدمی بولا، تو تمہیں کیا تکلیف ہے، جمع تو تم نے میرے اکاؤنٹ میں کرنا ہے نا۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ دن میں آرام سے سو رہا ہے تو سمجھ جائیں وہ رات کو آپ کی نیند خراب کرنے کے لیے چارجنگ پر لگا ہوا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔